یہاں ہمارے آنے کا مقصد، آپ کے تشریف لانے کا، میرے حاضر ہونے کا مقصد وہ صرف علم دین سیکھنا اور سکھانا ہے، اور جس قدر ہم سے ممکن ہو سکا ہم اس مقصدیت پہ پورا اترنے کی حد المقدور کوشش کریں گے۔ نہ تو مقصود خطابت کے جوہر دکھانا ہے، اور نہ ہی مقصود واقعات سنا کر آپ کی واہ واہ لینا ہے، بلکہ صرف مقصد جو ہے وہ چند گھڑیاں بیٹھ کر کچھ سیکھنا اور سکھانا ہے، اور اس عمل سے گزرنا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے جو کورس پلان کیا، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ 7 روزہ اس کورس میں آج جو ہمارا پہلا دن ہے وہ اسلامی بنیادی عقائد کو سیکھنے کی غرض سے شامل کیا گیا ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جب بھی عقیدے کی بات آتی ہے تو معاشرتی طور پر ہمارے اندر ایک چیز پیدا کی جا چکی ہے، یا ایک رجحان بن چکا ہے کہ جب عقیدے کی بات آتی ہے تو ہم جو اختلافی مسائل ہیں ہم ان کی جانب فوری طور پہ نگاہیں دوڑاتے ہیں، جبکہ عقیدہ الگ چیز ہے، مسائل اختلافیہ یہ الگ چیز ہے۔ اب میں یہ حیران کن بلکہ بڑی خوش آئند بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جب بھی یہ ہمارا ساری میٹنگز ہو رہی تھیں اور ہم اس کورس کو پلان کر رہے تھے، تو جب میں نے یہ چیز ایڈ کی کہ پہلا دن عقائد پہ ہونا چاہیے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ یعنی جب آپ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں تو آپ عقیدے کی بنیاد پر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ اب آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اب آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر یہ لا الہ الا اللہ اور رسالت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں کو ہٹا دیں گے، اب لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں کسی کام کی نہیں، اب لاکھ روزے رکھتے رہیں کسی کام کی نہیں۔ وہ ساری چیزیں اس وقت کام آ سکتی ہیں جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ بنیاد ہے توحید باری تعالیٰ اور رسالت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پورے ہمارے اسلام کی جو ہمارے پاس ایک تیار شدہ شکل آتی ہے، یہ اس کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اس بات کو لایا عمل کر رہے تھے اور اسے عملی جامہ پہنا رہے تھے، تو اس وقت بھی میں نے کئی دوستوں کو یہ چیزیں شیئر کی کہ ہم یہ نصاب جو ہے مرتب کر رہے ہیں، اور ان پیرامیٹرز کے تحت، ان حدود کے تحت ہم یہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی سب سے پہلا سوال یہی کیا گیا اکثر لوگوں نے، کیونکہ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اس میں مشاورت ضرور کی جائے، یا آپ خود بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، مشاورت یہ اس امت کے لیے خاص طور پر اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے 25ویں بارے میں پوری کی پوری سورت نازل فرمائی ہے الشورا، جس کا معنی ہی مشورہ کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں، آپ وحی الہی کی روشنی میں فیصلہ فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ تو مشورہ کرنے میں ایسا نہیں کہ آپ کی جو عقل ہے یا آپ کا جو سٹیٹس ہے یا آپ کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بالکل نہیں۔ مشورہ کرنا یہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت طیبہ ہے۔
تو جب ہم نے مشاورت کی مختلف لوگوں سے، مختلف فیلڈز کے ماہرین سے، تو ہر جگہ سے سب سے پہلی چیز یہی کہی گئی کہ یہ جو عقیدے کا آپ نے چیپٹر سب سے شروع میں رکھا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں عجیب طرح کے خدشات پیدا ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کون سے عقائد وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو وہی بات جو میں نے ذکر کی کہ ہم ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ عقیدہ یاد رکھیں وہی ہے جو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں عطا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اختلافی مسائل ہیں، میرے مطابق جہاں تک میں سمجھا ہوں، ان کا تعلق عقائد سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق نظریات سے ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں عقیدے اور نظریے کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ نظریہ یہ ہوتا ہے جسے آپ انگلش میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے، نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، نظریے میں تغیر و تبدل بھی ہو سکتا ہے، نظریہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نظریہ بدل بھی سکتا ہے، نظریہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، نظریے میں تغیر و تبدل بھی ہو سکتا ہے، نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ نظریہ وجود میں آتا ہے تجربے کی روشنی میں۔ انسان تجربات کرتا ہے، وہی تجربات بعد میں نظریات بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے تجربات کیے، اس نے دیکھا کہ آسمان کی طرف کوئی چیز اچھالی جائے تو واپس پلٹ کے زمین کی طرف آتی ہے۔ بار بار مشاہدے سے، بار بار تجربے سے ایک نظریہ اخذ کر لیا گیا کہ زمین میں کشش ثقل موجود ہے، یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اب یہ نظریہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو، بدل بھی سکتا ہے۔ سائنس نے کتنے نظریات ہیں جو آج تک تبدیل کیے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن عقیدہ تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا۔ نظریہ وجود میں آتا ہے تجربات کی روشنی میں، عقیدہ وجود میں آتا ہے وحی الہی کی روشنی میں۔ اور وحی میں تبدل تب ہوگا جب کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوگی، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا اختتام کر دیا گیا۔ کوئی نبی آ نہیں سکتا، وحی آنا ممکن نہیں۔ جب وحی ممکن نہیں تو عقیدہ بننا بھی ممکن نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ دو چیزیں ہیں جو ہم اکثر مکس کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل بیسک چیز ہے جس سے میں نے آغاز کیا ہے۔ عقیدہ الگ چیز ہے، نظریہ الگ چیز ہے۔ نظریہ وجود میں آتا ہے تجربے کی روشنی میں، عقیدہ وجود میں آتا ہے وحی الہی کی روشنی میں۔ اسی وجہ سے عقیدہ بدل نہیں سکتا، نظریہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی میری؟ اچھا، اس کے بعد اب ہم اگر میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں، جو ہمارا خاص طور پہ آج کا چیپٹر ہے اور جس کے حوالے سے ہم نے آج گفتگو کرنی ہے، اسلامی بنیادی عقائد۔ اسلامی بنیادی عقائد میں ہمارے سامنے جو بیسک عقیدے آتے ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں، جسے توحید کے نام سے ہم جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ ایمان باللہ کا آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان رکھنا کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب یوں کہہ لیں کہ جو سورۃ الاخلاص ہے 30ویں پارے میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ کا عقیدہ توحید ہے۔ مکمل طور پہ توحید اس سورت میں بیان ہو چکی ہے۔ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پوری کائنات میں کوئی اس کی ہمسری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمسر ہونا دور کی بات ہے، اس کی برابری کا، اس کی ہمسری کا دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے
جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک یا دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں جنہیں ہم آسمانی مذاہب کے نام سے جانتے ہیں، اچھا میں ساتھ ساتھ آپ کو انگیج کرنے کے لیے، مصروف کرنے کے لیے آپ سے کچھ سوالات بھی کرتا رہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو، اور اگر آپ کی طبع نازک پہ گراں بھی نہ گزرے، تاکہ آپس میں انٹریکشن ہو۔ میں نے پہلے ذکر کیا میں یہاں کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آیا، یا میں کوئی لیکچر چھاڑنے کے لیے نہیں آیا، یہ ایک گفت و شنید کی مجلس ہے، سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے، اور سیکھنے سکھانے کا عمل اس وقت مکمل ہوتا ہے جب دونوں طرف سے آپس میں توجہ ہو اور آپس میں گفتگو کا اور معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہو۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں پوچھ سکتا ہوں، اور اس کا مقصد آپ کو بھی امتحان لینا بالکل بھی نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ کوئی سوال آئے، آج پہلا دن ہے، آئندہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو باقی ہم نے 6 دن گزارنے ہیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک ضرور رکھیں، کاپی اور پین ضرور رکھیں، تاکہ ساتھ ساتھ پوائنٹس کی صورت میں آپ چیزیں نوٹ کرتے رہیں، اور پھر جب آپ لکھتے رہیں گے آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کوئی سوال آئے میری بات سے، یا کسی جگہ پہ آپ کو کنفیوژن ہو، آپ اسے اسی وقت رائٹ ڈاؤن کر لیں، اسی وقت لکھ لیں۔ بعد میں ہر لیکچر کے اختتام پر 5 سے 7 منٹ دیے جائیں گے جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، تو اس وقت میں آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ سوال پوچھیں، اور پھر انشاءاللہ جتنا میرے پاس علم ہوا، نالج ہوا، اس کے مطابق آپ کو جواب دیا جائے گا۔ جو میری بساط میں نہ ہوا اس کو ہم اگلے دن کے لیے رکھ لیں گے کہ میں اس پہ ریسرچ کروں گا، اسٹڈی کروں گا، اور اس کے بعد آگے آپ کے سماعتوں کی نظر جواب کر دوں گا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے۔ السوال نصف العلم، حدیث پاک میں سوال کو آدھا علم کہا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو سوال کرنا آ گیا اس کو آدھا علم آ گیا۔ تو جسے سوال کرنا آ جاتا ہے اسے خود بخود آدھا علم عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آدھا علم سوال نہیں ہوتا۔ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نے سوال پہ غور کرنا ہے، سوال پہ غور کرو گے تو آپ کا آدھا جواب جو ہے وہ سوال کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اسی وجہ سے سوال کو آدھا علم بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ میں تھوڑی بہت انفارمیشن کے لیے ہو سکتا ہے کچھ میں آپ کو معلومات دوں، کچھ آپ کی طرف سے مجھے معلومات ملیں، اس مقصد کے لیے ہم آپس میں معلومات کا تبادلہ کرتے رہیں گے۔ اچھا کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ آسمانی مذاہب کتنے ہیں؟ مذاہب تو بے شمار ہیں دنیا میں، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھ مت ہے، اور جینزم ہے، بے شمار مذاہب ہیں، مذاہب عالم۔ آسمانی مذاہب آپ کے نزدیک آپ جو سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے؟ جی آسمانی مذاہب مختلف جواب آئے، اور دیکھیں یہ بہت میرے لیے کم از کم خوشائند بات ہے کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں اپنی بھرپور شمولیت فرما رہے ہیں۔ اگرچہ جواب صحیح ہو غلط ہو یہ ایک الگ بات ہے، میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے مقصد جو ہے وہ آپ کی معلومات کو جانچنا نہیں ہے، اور یہ کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن آسمانی مذاہب جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں بنیادی طور پر وہ 3 مذاہب ہیں جسے آسمانی مذاہب کہا جاتا ہے۔ اسے آسمانی مذاہب بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے سامی مذاہب۔ سامی ایسے لکھتے ہیں، سامی مذاہب بھی کہتے ہیں اور انہیں آسمانی مذاہب بھی کہتے ہیں، اور یہ ہیں 3 کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اسلام، اسلام کے بعد عیسائیت اور یہودیت۔ تو یہ 3 مذاہب ہیں جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں، اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ ایسا بالکل نہیں ہے، دیکھیں ہمارے ہاں نا یہ عجیب سی بات ہے، اور
یہ انشاءاللہ اس لیکچر کے اختتام تک یہ بات آپ کے بالکل کلیئر ہو چکی ہوگی، اور اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں تو اتنے فرقے ہیں، اسلام میں تو اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے ہیں، اور اس وجہ سے ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو یا اسلام کو یا دیگر جتنے بھی فرقے ہیں ان کو بہت کم تر یا حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں میں نے پہلے کیا بات کی، فرقوں کا اختلاف عقائد کا اختلاف نہیں ہے، کس کا اختلاف ہے؟ نظریات کا۔ سارے بولیں کس کا اختلاف ہے؟ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، یہ شان صرف اسلام کو حاصل ہے۔ آپ بے شک جتنی مرضی ریسرچ کرتے رہیں، ایک جملے میں نچوڑ رکھنا چاہوں گا، اسلام کے جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، یوم قیامت پر ایمان، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو غیب کی چیزیں ہیں، جنت و دوزخ پر ایمان، یہ جتنے بھی ہمارے ایمانیات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، یہ امتیاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے۔ اگرچہ اسلام کے اندر بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان فرقوں میں ایمانیات میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ آپ عیسائیت کو دیکھیں، فرقے عیسائیت میں بھی ہیں، یہودیت کو دیکھیں، فرقے آپ کو یہودیت میں بھی نظر آئیں گے۔ فرق کیا ہے؟ جو اسلام کے فرقے ہیں ان کا عقائد میں اختلاف نہیں ہے، جو عیسائیت کے فرقے ہیں ان کا عقائد میں اختلاف ہے، جو یہودیت کے فرقے ہیں ان کا عقائد میں اختلاف ہے۔ عیسائیوں میں آپ کو 3-4 قسم کے گروہ ملیں گے، میں مختصر عرض کرتا چلوں۔ بیسیکلی یہ جو 3 مذاہب ہیں یہ آسمانی مذاہب ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہودیت کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ تر نسبت ہوتی ہے، عیسائیت کی جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو دیکھیں، خالص تعلیمات کو، ان کی تعلیمات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، توحید۔ حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی تعلیمات کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، توحید۔ بعد میں عیسائیت میں فرقے بنے، کسی نے کہا جی نہیں حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی نے اور اضافہ کیا، اس نے کہا جی نہیں جی حضرت مریم نعوذ باللہ خدا کی بیوی ہیں۔ ان کے عقائد میں ہی اختلاف ہو گیا، یہودیت میں فرقے بن گئے، انہوں نے کہا حضرت عزیر جو ہیں جی اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عقائد میں اختلاف ہو گیا۔ اسلام میں آپ کو کوئی ایسا فرقہ نظر نہیں آئے گا جس کی بنیاد یعنی ایمانیات میں اختلاف۔ اگر ایمانیات میں اختلاف ہو، جیسے کوئی کہے کہ نہیں جی میں عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو ہم کہتے ہیں تم مسلمان ہی نہیں ہے، تم مومن ہی نہیں ہے، تیرا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ بھی جو ہمارے معتبر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، اتنے فرقے ہیں، اور یورپ کی تقلید کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ کاش انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی عیسائیت کو، تو پتہ چلتا عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں۔ انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی یہودیت کو، تو معلوم ہوتا کہ ان کے فرقے کتنے ہیں، اور ان کے نزدیک جو فرقوں کا اختلاف ہے وہ نظریات کا نہیں ہے، وہ تو عقائد کا اختلاف ہے۔ اور میں نے ذکر کیا نظریے کا اختلاف خطرناک نہیں ہوتا، عقیدے کا اختلاف خطرناک ہوتا ہے۔ نظریے کا اختلاف عام سی چیز ہے، میں بات کر رہا ہوں، میری بات اگر آپ کو صحیح نہیں لگ رہی، آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ نظریے کا اختلاف ہے، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، ان 4 لوگوں کی سوچ اور فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، یہ نظریے کا اختلاف ہے۔ تو نظریے کا اختلاف تو عام سی چیز ہے، آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا، آپ کو ہر گلی محلے میں نظر آئے گا، ہر گھر میں نظر آئے گا۔ مین چیز کیا ہے؟ عقیدے کا اختلاف۔ اور آپ کو ان دونوں آسمانی مذاہب میں، میں نے ابھی آسمانی مذاہب کو اسی لیے رکھا ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ آسمانی مذاہب ہیں، اور اللہ کریم نے کم از کم ان پر کوئی نہ کوئی کتاب تو نازل کی ہے۔ باقی تو ہم انہیں کسی کیٹیگری میں شمار ہی نہیں کرتے، جو زمین سے ہی جن مذاہب کا جنم ہوا ہے اور جنہوں نے زمین سے ہی وجود پایا ہے۔ تو میں نے ان دونوں مذاہب کو صرف اسی لیے سامنے رکھا ہے کہ جو آسمانی مذاہب ہیں
ان میں بھی اسلام کے علاوہ سب کا عقائد میں اختلاف ہے، جبکہ اسلام والے جو ہیں ان کا کسی بھی عقیدے میں بنیادی طور پر اختلاف ہے ہی نہیں۔ کوئی اہل سنت بریلوی ہو، اس سے پوچھو رب کتنے ہیں، کہے گا ایک۔ کوئی دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، خدا کتنے ہیں، کہے گا ایک۔ کوئی اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، خدا کتنے ہیں، کیا جواب ہوگا؟ عقیدے کا اختلاف ہے نہیں، نظریے کا اختلاف ہے، وہ ایک عام سی چیز ہے، وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ گھر کے افراد میں ہوتا ہے، تو پھر اتنے وسیع اسلام میں ہونا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو ہے وہ ہماری ہے ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ سورۃ الاخلاص کو دیکھیں اور سورۃ الاخلاص کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سورۃ الاخلاص میں پورے کا پورا ایمان باللہ ہی بیان ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص کا ایک دوسرا نام بھی ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے سورۃ الاخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ التوحید۔ سورۃ الاخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ التوحید، کیونکہ اس میں توحید بیان ہوئی ہے۔ اور اچھا، اخلاص کا مطلب ہے خالص کرنا۔ اخلاص کہتے ہیں یہ چیز بالکل خالص ہوگی، اسے اخلاص بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں خالصتاً توحید بیان ہوئی ہے، کوئی اور مضمون ہے ہی نہیں، اسی وجہ سے اسے اخلاص بھی کہتے ہیں اور اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ایمان باللہ میں ہمارے نزدیک قرآنی آیات کی روشنی میں اور ویسے بھی میں کوشش یہ کروں گا کہ آیات و احادیث کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عقلی اپروچ ہے، ہمارے انٹلیکچول اپروچ ہے، اس کے مطابق بھی تھوڑی بہت گفتگو کی جائے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات میں خدا کے علاوہ کوئی دو خدا ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا، تو فرمایا کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، سارا نظام تاخت و تاراج ہو جاتا۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جس کے دو وزیر اعظم ہوں؟ کیوں جی، آپ کی میری معلومات میں تو کم از کم نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے جس کے دو بادشاہ یا دو صدر ہوں؟ کوئی ایسا ملک ہے جس کے دو وزیر اعظم ہوں؟ اور بھئی آپ ایک چھوٹے سے ملک کے دو وزیر اعظم نہیں بناتے کہ دونوں کی آپس میں بنے گی نہیں، تو کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک کہے گا سورج کو مشرق سے نکالو، دوسرا کہے گا نہیں آج میں نے مغرب سے نکالنا ہے۔ اب خدا آپس میں لڑ رہے ہوں گے، مخلوق خود پریشان ہوگی اگر دو ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اگر دو ہوتے تو آپس میں فساد برپا ہو جاتا۔ آپ اپنے نظام کو دیکھ لیں، اپنے دنیاوی نظام کو دیکھیں، کسی ملک میں ابتدا سے لے کر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہوں، دو صدر ہوں، دو بادشاہ ہوں گے تو آپس میں بنے گی نہیں۔ ایک کوئی اور حکم نازل کرے گا، ایک کوئی اور حکم نازل کرے گا، مصیبت رعایا کو بڑی ہوگی۔ تو اس لیے فرما دیا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے اگر نظام کو صحیح طریقے سے چلانا ہو، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اچھا، یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر خدا ایک ہے، ہم جب وجود باری تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو وجود باری تعالیٰ پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ہمارے پاس عقل کی جانب سے کون سی دلیل ہے؟ ویسے تو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کائنات میں غور و فکر کرو، تفکر و تدبر کرو تو آپ اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہ کوئی خدا موجود ضرور ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا دور کیوں جاتے ہو، ہم نے تمہیں نہیں بنا دیا، اپنے آپ میں غور کر لو۔ میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، آپ لوگوں کو ہینڈ فری کا پتہ ہے؟ آج کل ویسے بلوٹوتھ کا زمانہ ہے لیکن ہینڈ فری کا تو پتہ ہی ہوگا۔ وہ کتنی اس کی لمبی تار، 1 میٹر تار ہوتی ہے تقریباً، اور کافی یعنی دکھنے میں جسامت میں تھوڑی موٹی تار ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا یہ ٹیبل ہے نا،
اتنی ہی ہوگی یا اس سے بھی تھوڑی کم ہوگی ہینڈ فری کی تار۔ آپ تجربہ کر لیجیے گا، اگرچہ آپ کو یہ پہلے بات معلوم ہوگی، آپ ہینڈ فری کو بالکل اس کے گنجلک وغیرہ نکال کر بالکل سیدھا کر کے رکھ دیں، چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے وہ آپس میں اس طرح سے مکس اپ ہوئی ہوگی کہ آپ کو اسے کھولنے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑے گی۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر بار میں اسے سیدھا کر کے رکھتا ہوں، ہر بار اس کے گنجلک کھولنے پڑتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی تاروں کو بڑے طریقے سے کھولنا پڑتا ہے، وہ چھوٹی سی تار ہے، اسے ہم رکھتے ہیں، وہ پھر آپس میں مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ انسان کو رب نے تخلیق کیا، ہمارے پورے کے پورے جسم میں اللہ کریم نے یہ آپ کی جو خون کی رگیں ہیں ان کا ایک جال بچھایا ہوا ہے۔ یہ 1 میٹر نہیں ہے، یہ 2 میٹر نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنس کہتی ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، کہ آپ کے جسم میں تقریباً اتنا لمبا یہ انسانی رگوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اندازہ لگایا، کہتے ہیں جی اگر ایک بندہ رفتار کے ساتھ سفر کرنا شروع کرے، کہتے ہیں تقریباً 270 میل لمبا یہ انسانی رگوں میں، انسانی جسم میں رگوں کی پوری ایک لائن بچھی ہوئی ہے، 270 میل۔ کبھی ہوا کہ کوئی ایک رگ دوسری میں مل گئی ہو، آپ نے اپنے جسم کو کھول کے گنجلک نکالے ہوں؟ میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ یار یہاں ایک ہماری بنائی ہوئی 1 میٹر کی ہینڈ فری ہے، ہم اسے بار بار کھولتے ہیں، بار بار سیدھا کرتے ہیں، تو قربان نہ جائیں اس خدا کی قدرت پہ۔ ہینڈ فری کی تار موٹی ہے، ہماری رگیں بالکل باریک ہیں، اور موٹی چیز جلدی مکس نہیں ہوتی، باریک چیز یا جو چھوٹی جسامت میں ہوتی ہے وہ جلدی اس میں گنجلک پڑ جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، ایک چھوٹے سے جسم میں اتنا لمبا انسانی رگوں کا جال بچھایا ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک رگ جو ہے وہ دوسری میں مکس ہو گئی ہو، گنجلک پڑ گئے ہو۔ یہ کون ہے؟ اس نے ایسے نہیں فرما دیا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تم دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے آپ میں ہی غور و فکر کر لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک خدا موجود ہے۔ تو یہی چیز ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہمارا کسی کے ساتھ مکالمہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا، اور یہی جملہ ہے ایمان باللہ، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، خدائے بزرگ و برتر کے وجود کی دلیل کے طور پر فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں یہ شہدود کا درخت ہوتا ہے کہ شہدود کے درخت سے کھانے والے مختلف قسم کے افراد ہیں، اگر شہدود کے درخت سے گائے یا بھینس کھا لیتی ہے تو وہی شہدود کا درخت اس کے جسم میں جا کر دودھ بن جاتا ہے۔ شہدود کے درخت سے اگر ہرن کھا لیتی ہے تو وہی شہدود کا درخت اس کے جسم میں جا کر مشک کستوری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی شہدود کا درخت ہے، اس سے جانور کھائیں دودھ بن جائے، اس سے ہرن کھائے وہ مشک بن جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ کیا کبھی غور نہیں کیا کہ اگر اسی شہدود سے شہد کی مکھی چوس لے تو اس کے جسم میں جا کر خالص شہد بن جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ چیز ایک ہے، صرف آگے جانے والے جسم تبدیل ہو رہے ہیں، ایک چیز میں داخل ہو کر دودھ بن رہی ہے، دوسری چیز میں داخل ہو کر شہد بن رہی ہے، تیسری چیز میں داخل ہو کر مشک کستوری بن کے نکل رہی ہے۔ وہ کون ہے جو اسے تبدیل کرنے والا؟ یقیناً آپ کی عقل پرواز کرے گی اور کہے گی کہ اسے تبدیل کرنے والا اور مختلف شکل میں بدلنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ ہے وجود باری تعالیٰ، اور یہ ایمان باللہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ واحد ہے، بزرگ و برتر ہے۔ اچھا، ایمان باللہ کے حوالے سے میں ایک بات بالکل لیکچر کے اختتام پہ کلیئر کروں گا، میں یہاں نوٹ کر لیتا ہوں تاکہ کیونکہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں مکس نہ ہو جائیں، کہ ایمان باللہ کے حوالے سے
جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات باری تعالیٰ، اس حوالے سے ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ میں اسے جو ہے اپنے لیکچر کے آخری 2 سے 3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، ایمان باللہ کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ایمان بالرسالت۔ ایمان بالرسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس کائنات میں؟ میں سوال دوبارہ دہراتا ہوں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے رسول کتنے ہیں؟ 313 رسول ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ رسول اور نبی یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں انبیاء میں۔ مختصر یوں کہہ لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، جو نبی ہوگا ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ انبیاء میں جب ہم ہیرارکی قائم کرتے ہیں، درجہ بندی کرتے ہیں، تو انبیاء کی صف میں جو نبی کا مقام ہے وہ رسول کی نسبت کم ہے، رسول کا مقام نبی کی نسبت زیادہ ہے۔ جب ہم بات کریں گے انبیاء کرام کی، نبی کتنے ہیں، تو اس وقت ہمارے سامنے جو فگر آتا ہے وہ ہے تقریباً 1,24,000۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان 1,24,000 میں سے رسول کتنے ہیں، تو ہمارے سامنے جو ایک فگر آتا ہے وہ ہے 313۔ اصحاب بدر بھی 313 تھے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں ان 313 میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئیں؟ 4 پہ۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ان 313 میں سے اللہ کے اولو العزم جو اس کی بارگاہ میں مرتبے والے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحقاف کی آخری آیت میں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ اس طرح سے صبر اختیار کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر اختیار کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں اولو العزم رسول کتنے ہیں، تو ان کی تعداد ہے 5۔ اب ذرا ان معلومات کو دہرا لیں کہ ٹوٹل نبی ہیں 1,00,000، رسولوں کی تعداد جن رسولوں پہ کتابیں نازل ہوئیں اولو العزم رسول 5۔ اچھا، باقی ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن ان 5 والے اور ان 4 والے جو نبی ہیں ان کی بات، 4 والے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا ہی کہ ایک حضرت سب سے پہلے ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے نبی جن پر کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ پہ کتاب نازل ہوئی تورات۔ یہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ تورات ہے، اکثر ہم توریت بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں تورات کا لفظ استعمال ہوا ہے تو بہتر ہے کہ اسے تورات ہی پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پہ حضرت داؤد علیہ السلام، ان پہ کتاب نازل ہوئی۔ تیسرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ کتاب نازل ہوئی۔ اور چوتھے میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید۔ یہ 4 ہو گئے نبی جن پر کتابیں نازل ہوئی۔ اب جب ہم اولو العزم رسولوں کی بات کرتے ہیں تو اولو العزم رسول چونکہ 5 ہیں، ان 4 میں سے 3 آئیں گے اولو العزم رسولوں میں، 1 نہیں آئیں گے، وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا نام اولو العزم رسولوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اور 3 یہ آگے، باقی ہمارے پاس کتنے رہ جائیں گے 5 پورے کرنے کے لیے؟ 2۔ ان 2 میں سے ایک ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت پتہ ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، آدم ثانی کہ دوسرے آدم تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت نوح کے بعد سے کائنات کا دوبارہ سے وجود ہوا تھا، کائنات ختم ہو گئی تھی جب طوفان نوح آیا تھا، پھر حضرت نوح کی نسل سے دوبارہ سے کائنات شروع ہوئی تھی، اسی وجہ سے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں۔ حضرت نوح کو شامل کیا 3 میں، تعداد ہو گئی 5 میں۔ کوئی بتا سکتا ہے کون ہے؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ 5 میں ہیں جو اولو العزم رسولوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، رسول اولو العزم ہو، رسول وہ ہو جس پر کتاب نازل ہوئی ہے، رسول نہ ہو صرف نبی ہو،
اس کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی ساری زندگی مصلے پہ گزار دے، ساری زندگی روزے کی حالت میں گزار دے، ساری زندگی نوافل کی ادائیگی میں گزار دے، کوئی اپنے وقت کا غوث قطب ابدال ولی کامل بن جائے، لیکن کسی نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ نبی کا لفظ اس لیے کہا کہ جب نبی کہا تو اس میں سب سے کم کیٹیگری انبیاء کے اعتبار سے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نبوت کا مقام اپنی محنت سے نہیں ملتا، نبوت کا مقام اپنی عبادت و ریاضت سے نہیں ملتا۔ نبوت کے بارے میں رب کا فرمان ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، نبوت تو رب کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو آپ جتنی مرضی کی کوشش کرتا رہے نبی نہیں بن سکتا۔ بات کلیئر ہوگی یہاں تک؟ تو جتنے بھی نبی ہیں ہمیں ان کے نام معلوم ہوں نہ معلوم ہوں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ان سب کی ذات پر کو تسلیم کرنا ہمارے لیے یہ ایمان کا لازمی جزو ہے۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اور اس حوالے سے جو چیدہ معلومات تھی وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی۔ اور اسی طرح سے انبیاء کی صف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ واحد ایسے نبی ہیں، انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے دادا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا۔ انبیاء کی فہرست میں یہ مقام، یہ شرف صرف حضرت ابراہیم کو حاصل ہے کہ ان کی 4 نسلوں میں اللہ نے نبی پیدا کیا اور مسلسل ترتیب کے ساتھ نبی آتے رہے۔ اب حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے جنہیں ہم مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں، جنہیں عیسائی بھی معتبر مانتے ہیں، جنہیں یہودی بھی معتبر مانتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم کو سارے مذاہب والے اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ تھوڑی سی لمبی بات ہے لیکن مختصر سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت۔ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت اسماعیل کی آگے جو نسل چلی اور وہ مختلف فاصلوں سے ہوتے ان میں جس نبی کی ولادت ہوئی وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں۔ اچھا حضرت ابراہیم کو معتبر سب کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے سامنے ایک لفظ آتا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں، بنی اسرائیل میں عیسائی بھی ہیں۔ بنی اسرائیل ان دونوں قوموں کا ایک مجموعی شکل ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو ہی کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ آج جس طرح ہمارے ہاں نام ہوتا ہے نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسی طرح ان کی جو عبرانی زبان ہے اس میں اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اب بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کے بیٹے، بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے، اور آپ کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ کی ہی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اسی وجہ سے یہودی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اور ہم بھی حضرت ابراہیم کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ ان تینوں مذاہب کی بنیاد جا کے جس نبی پہ ملتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان تینوں نبی تاریخی اعتبار سے حضرت ابراہیم پہ آ کر یہ تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا حضرت ابراہیم کا تعارف، جو اس لیے میں نے پیش کیا کہ یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایمان بالرسالت کے زمرے میں رسولوں پر ایمان ہے۔ ایمان بالرسالت کی پھر ایک خاص شاخ ہے جو ہمارے لیے ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ عقیدہ ختم نبوت آپ سارے جانتے ہیں کہ
کہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، گنجائش ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ ترین کتاب بنا کر نازل کیا ہے، اس لیے کسی اور وحی کی گنجائش نہیں ہے۔ قیامت تک آنے والے انسان اسی قرآن سے ہی ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اسی وجہ سے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی بنایا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، کوئی اگر اسے تسلیم نہیں کرتا خدا نخواستہ نعوذ باللہ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو عقیدہ ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان بالملائکہ۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بنایا ہے، نوری مخلوق ہے، اور ان پر ایمان لانا، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کسی مذہب والے نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، کسی نے انہیں اللہ کے خلاف ایک طاقت قرار دے دیا، لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قسم کی ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے 4 فرشتے ہیں مقرب جن کے نام ہمیں یاد بھی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی فرشتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں یا برائیاں کاؤنٹ کرتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ اسی طرح سے جو قبر میں سوال کرنے والے ہیں، منکر نکیر۔ اسی طرح سے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو حضور کی امت کا درود پاک حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان فرشتوں کی۔ کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جو ایک فرشتہ ہے جس کا نام رضوان ہے، جو جنت کا دروغہ ہے، جنت کا دربان ہے۔ ایک فرشتہ ہے جن کا نام مالک ہے، جو جہنم کا دربان ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں آتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابوں کا بھی میں نے انبیاء کی ضمن میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات جو ہے بیان کر دی۔ اب 4 چیزیں کلیئر ہو گئی، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ 5ویں چیز ہے یوم قیامت یعنی آخرت پر ایمان۔ اور ہم مسلمان عقیدہ آخرت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، یہ ایک مسافر خانے کی مثل ہے، یہاں سے ہر بندے نے رکھتے سفر باندھنا ہے اور ایک دن قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور یہی عقیدہ آخرت ہے جسے ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے، کہ جب انسان کے حساب کتاب ہوں گے اور انسان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گی۔ اب وہی بات جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ اور دوسرا ہے نظریہ۔ اب دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے ایمان باللہ، کہاں سے آیا؟ قرآن سے، حدیث سے، وحی سے۔ ہمارا عقیدہ ہے رسولوں پر ایمان، ہم نے کسی رسول کو نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کس وجہ سے؟ قرآن و سنت کی وجہ سے۔ ہمارا عقیدہ ہے آسمانی کتابیں، قرآن کو تو ہم نے دیکھا ہے، باقی آسمانی کتابوں کو ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا، ہم مانتے ہیں کس وجہ سے؟ وحی الہی کی وجہ سے۔ ہمارا عقیدہ ہے فرشتوں پر ایمان، ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، ہم مانتے ہیں کیوں؟ وحی الہی کی وجہ سے۔ ہمارا عقیدہ ہے یوم آخرت پر ایمان، ہم تسلیم کرتے ہیں وحی الہی کی وجہ سے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ عقائد وجود میں آتے ہیں وحی کی روشنی میں، اسی وجہ سے عقائد میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، عقائد نہیں بدل سکتے، عقائد تبدیل نہیں ہو سکتے، اس میں تبدیلی کا باب ہی بالکل بند کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ اب صرف میری آخری بات جو میں نے ذکر کی تھی صفات کے حوالے سے، اصل میں ویسے تو صرف اگر توحید پہ بات کی جائے تو توحید ہی ایسا چیپٹر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر اس کی صفات، پھر اس میں شرک، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے، ایک بہت وسیع چیپٹر ہے۔ لیکن ہم نے کوشش یہی کی ہے اس کورس کو ڈیزائن کرتے ہوئے کہ ہم تھوڑے وقت میں مختلف 9 چیزوں کو اکٹھا کر سکیں اور انہیں سیکھنے اور سکھانے کا عمل سر انجام دے سکیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے اس کورس کو اس طرح سے مرتب کیا۔ اگر ہم تفصیلات میں جائیں گے، زیادہ تفصیلات میں، تو اس طرح سے ہم انہیں بیان نہیں کر سکتے، انہیں کور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ایک چیز جو بہت ضروری ہے
معذرت کے ساتھ ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہم جتنا ہم سے ہو سکے وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں. میں ابھی ملتان چنگی سے آیا ہوں لیکن الحمدللہ پھر بھی وقت پہ پہنچا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ وقت ضائع نہ ہو. لیکن آج چونکہ زیادہ چیزیں کور کرنی تھیں تو اس لیے مجھے صرف آپ کے 3 سے 4 منٹ درکار ہوں گے تاکہ یہ بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اس وجہ سے اکثر مسلمان جو ہیں ہم میں سے وہ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں یا دیگر مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار بھی ہو رہے ہیں. توحید کے ضمن میں ایک چیز ہے صفات باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں. آپ قرآن پاک کھولتے ہیں نا پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، وہ صفاتی نام ہیں، یعنی جو اس کی صفتیں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، جو اس کے اوصاف ہیں. اب مسئلہ جو ہمارے ہاں آتا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا وصف، اللہ تعالیٰ کی صفت اس کے نام کی طرح سے کسی اور بندے میں پائے جانا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. بات کو سمجھانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کا کسی بندے کے اندر پایا جانا، کسی ایک صفت کا پایا جانا توحید کے خلاف نہیں ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ هو السمیع البصیر. ترجمہ کیا ہے؟ سمیع کا معنی ہے سننے والا، بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا. آپ مجھے بتائیں، آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سب سن بھی رہے ہیں، میں کہوں جی کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اب میں کسی بندے کو کہہ دوں بھائی تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، وہ کہ نہیں نہیں یہ تو شرک ہو جائے گا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ایسا نہیں ہوگا. صفت باری تعالیٰ کا کسی بندے کے اندر پایا جانا شرک کو لازم نہیں کرتا. بس بنیادی فرق یاد رکھیں، اور یہ بنیادی فرق میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کریں، اور آپ جن کے پاس قلم کاپیاں ہیں اسے نوٹ کریں، جن کے پاس نہیں ہیں وہ ذہنوں میں محفوظ کریں. کل ہم یہیں سے بات کو بڑھائیں گے تاکہ کیونکہ ہمارا یہ اسلوب ہے، خاص طور پہ میرا اسلوب ہے کہ ہر روز جب ہم نئے لیکچر کا آغاز کریں گے اس میں پچھلے لیکچر کا 3 سے 4 منٹ میں خلاصہ بھی پیش کریں گے کہ کل ہم نے کیا سیکھا، تاکہ ہم جو یہ میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بس بول کے چلا جاؤں اور اس کے بعد ہم مسجد سے اٹھ کے گھر جائیں، ہم ٹوپیاں اتار کے رکھیں تو ہمارے ذہن بھی خالی ہو چکے ہوں. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. مقصد ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ رکھنا، انہیں یاد رکھنا. اب دیکھیں جو بنیادی فرق ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہوگی، جبکہ مخلوق کی کوئی صفت ہے تو مخلوق کی وہ صفت عطائی ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے، اسے کسی نے سماعت یا بصارت دی نہیں ہے، وہ خود سے سن سکتا ہے، خود سے دیکھ سکتا ہے. اگر میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں تو میں اس صفت میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا محتاج ہوں. رب چاہے تو مجھے دے، رب چاہے تو نہ دے. دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہوتی ہے وہ لامحدود ہوتی ہے. بندے کی جو صفت ہوتی ہے وہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ماپتے رہیں کلومیٹر کے حساب سے، میٹر کے حساب سے، میل کے اعتبار سے، آپ کے مائلز ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفت کا اختتام نہیں ملے گا. ہے ہی لامحدود. مخلوق کی صفت محدود ہے. اچھا پھر یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ اگر محدود ہے تو کتنی ہے؟ محدود ہے نا، سننے کی، دیکھنے کی صفت کتنی ہے؟ اب اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے جتنا عطا کر دے. اس نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں یہاں سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اس کی مرضی. اس نے اپنے نبی کو عطا کیا کہ جو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں فرما دیتے ہیں خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ میں نماز میں آگے رخ ہوتا ہے تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ سکتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے خشوع و خضوع کا بھی مشاہدہ کر سکتا ہوں. سمجھ آگئی؟ اب جب بات ہے کہ ہے محدود، ہم بھی مانتے محدود ہے،
لیکن اس محدود کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اچھا اب جو اللہ کے ہاں محدود ہے، ہمارے ہاں تو پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا۔ ایک سمپل سی بات کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اس کا ترجمہ ہے اے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا ہے، قلیل مطلب تھوڑا۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کا جو تھوڑا ہے نا وہ اتنا ہے۔ فرمایا تم ساری زندگی بیٹھ جاؤ اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہو، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، تمہاری عمریں ختم ہو جائیں گی، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکو گے۔ یہ اس کے قلیل کا عالم ہے، جو اس کا قلیل ہے اس کو ہم گن نہیں سکتے، تو جو اس کا محدود ہے وہ ہماری سمجھ سے ماورا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال تیسرا جو وصف ہے اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہوگا وہ لامحدود ہوگا، جبکہ مخلوق کا جو وصف ہوگا وہ محدود ہوگا۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا جو وصف ہوگا وہ قدیم ہوگا، اور مخلوق کا جو وصف ہوگا وہ حادث ہوگا۔ قدیم اور حادث کا معنی یہ ہے قدیم کی ابتدا نہیں ہوتی نہ ہی اس کی انتہا ہوتی ہے، حادث کی ایک ابتدا بھی ہوتی ہے اس کی ایک انتہا بھی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے اندر اگر سننے دیکھنے کی صفت ہے، آپ بیٹھ جائیں اس کی ابتدا تلاش کرنے، ابتدا نہیں ملے گی، انتہا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مخلوق کے سننے اور دیکھنے کی صفت ہے، اس کا ابتدا بھی ہوگا اس کی انتہا بھی ہوگی۔ تو یہ بنیادی فرق ہیں کہ پھر اسی طرح سے اس میں جو چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ہونا یہ واجب ہے۔ ایک چیز ہے واجب الوجود، کہ اللہ کے اندر اگر یہ صفت پائی جاتی ہے تو یہ واجب ہے ان کا پایا جانا، جبکہ مخلوق کے اندر اگر اللہ کی کوئی صفت پائی جاتی ہے تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے پائی جائے، ضروری نہیں ہے۔ تو اب اس کے اوپر آپ لمبی فہرست تیار کر لیں صفات باری تعالیٰ کی بندوں کے اندر صفات کے حوالے سے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی بندے کے اندر اللہ کی صفت کا پایا جانا یہ شرک کو دعوت نہیں دیتا۔ جیسے کچھ لوگ آج کے زمانے میں بھی اور پہلے بھی، کہ اگر کوئی بندہ جیسے ہم حضرت سید حجویر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو داتا کہتے ہیں، داتا کا لفظی معنی ہے دینے والا، تو اس وجہ سے کہ داتا تو اللہ کی صفت ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی صفت کی وجہ سے شرک واقع نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے اگر وہ داتا ہیں ان کی صفت محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور اس کا وجود ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آج داتا ہوں کل نہ ہو سکتا ہے وہ ایک لمحے میں کسی کو کچھ عطا کر دیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کل کو نہ دیں۔ میں اگر آپ سے کسی سے ہیلپ مانگ لوں، مدد مانگ لوں، کس سے کوئی چیز مانگ لوں، دینے والے تو آپ بھی بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی صفت کا مخلوق کے اندر آ جانا یہ شرک کو لازم نہیں کرتا، جبکہ یہ نظریات ہمارے سامنے ہوں۔ رب کی صفت ذاتی ہوتی ہے، لامحدود ہوتی ہے، قدیم ہوتی ہے اور واجب الوجود ہوتی ہے۔ بس یہ چار فرق آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کے اوپر جب آپ جزیات بناتے جائیں گے تو بے شمار جزیات آپ کے سامنے نکلتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمارے اس درس و تدریس کے عمل کو نفع رساں بنائے، اور اللہ کریم اسے مفید بنائے۔ آپ سب کی شمولیت کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل کا لیکچر ہمارا اس موضوع پہ طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے ہوگا۔ طہارت و پاکیزگی میں خاص طور پر ظاہری طہارت اور باطنی طہارت، ان دونوں پہ فوکس کریں گے۔ ظاہری طہارت میں وضو، غسل، تیمم، اور ایک تیمم کے حوالے سے جو خاص چیز ہے جو شاید اس سے قبل آپ لوگوں نے نہ جانی ہو یا اکثر کو معلوم ہو، کچھ کو نہ پتا ہو، تیمم میں جو خاص چیز کہ موجودہ دور میں کیا تیمم کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے تو کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ کہ اب جب کہ ہر گھر میں، اگر ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے تو ساتھ والے گھر میں پانی ہو سکتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے تو دکان سے منرل واٹر کی بوتل مل سکتی ہے، تو پھر بھی کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آج کے دور میں تیمم کر سکیں؟ اگر ہے تو کون سی ہے؟ خاص طور پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں۔ کل دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، آسمانی کتب 4 ہیں مگر مذاہب 3 ہیں، کیا لاجک ہے اس کے اندر؟ جبکہ کئی درسی کتب جیسے کہ اسکولوں کی کتابیں، ان میں بھی 4 ہی مذاہب
اور چار ہی کتب بتائی جاتی ہیں، ان میں کہاں ابہام ہے؟ دیکھیں اس میں ابہام نہیں ہے. ابہام اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ کریم نے زبور کی کتاب نازل فرمائی، وہ زبور بیسیکلی جو تورات تھی اسی تورات کے چند احکامات میں کچھ اضافہ تھا. اگر ہونا احکامات میں تھوڑا سا اضافہ، پھر اسے الگ سے کتاب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اسے اسی کی ایک عملی شکل یا اس کی ایک نئی شکل کہا جا سکتا ہے. تو زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئی تھی اس میں احکامات تقریباً سیم تورات والے تھے، بس تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایکسٹرا تھیں. اسی وجہ سے جب ہم مذاہب کی بات کرتے ہیں تو پھر جو حضرت داؤد علیہ السلام والی کتاب کا مذہب ہے اسے ہم عیسائی تورات کے ضمن میں یعنی یہودیت کے ضمن میں ایڈ کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی آج کے دور میں جو تورات انجیل پائی جاتی ہے نا، اس میں انجیل بھی اکٹھی کر دی گئی ہے، تورات بھی اکٹھی کر دی گئی ہے. گوگل پلے اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انجیل مقدس کے نام سے، لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے. وہ جن لوگوں نے پڑھنا ہو، ریسرچ کرنی ہو، مذاہبی عالم کو اسٹڈی کرنا ہو، ان کے لیے مفید ہے. پلے اسٹور پہ ایپ پڑھی ہے باقاعدہ انجیل مقدس کی، اس میں اب انجیل کے تحت تورات بھی ہے، اس میں زبور بھی ہے، پھر اس میں انجیل بھی ایک نہیں ہے. وہی بات آ گئی، میں نے کہا کہ اختلاف. اب دیکھیں ان کی انجیل بھی ایک نہیں ہے، 7 انجیلیں ہیں. اب 4 انجیلیں بنیادی ہیں، اناجیل اربعہ جسے کہتے ہیں. انجیل یوحنا ہے، انجیل مرقس ہے، انجیل لوقس ہے. تو یہ الگ الگ اس کی کیٹاگریز ہیں. تو اس لیے 3 مذاہب جو ہیں وہ عالمی طور پہ ہیں، جیسے اسلام ہے، یہودیت ہے اور عیسائیت ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو الگ سے اس وجہ سے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا مذاہب کی صف میں، کیونکہ وہ تورات کی ہی تھوڑی سی اضافی یا اضافہ شدہ ایڈیشن تھا. توحید کے حوالے سے کہ اکثر عوام کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اوپر والا کہتے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہے. کیا اللہ کے لیے کسی جگہ کو خاص کرنا، مکان کو خاص کرنا یہ درست ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے مکانات سے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں نا مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں ہم وہاں جا کے رہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں یہ جو لفظ ہے اوپر والا کہنا، جہاں تک تعلق ہوتا ہے نا کسی مسئلے کا، حکم کا، تو اس میں عرف کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، عرف عام کا. ہمارے عرف عام میں اگر کہتے ہیں نا اوپر والا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا جن لوگوں سے میں نے یہ لفظ سنا ہے کہ اللہ صرف اوپر ہی ہے. وہ صرف ایک جہت کے آسمانوں کی وجہ سے، اس کے عرش کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں اوپر والا. ہاں اگر تو کسی کا نظریہ یہ ہو وہ اس وجہ سے کہے کہ جی اللہ اوپر ہی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. اور اس حوالے سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت آپ کا ایک مناظرہ ہوا تھا ایک دہریے سے جو توحید کا منکر تھا. تو اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہر جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم مکھن نکالتے ہو یہ کیسے نکالتے ہو؟ اس نے کہا جناب دودھ سے. فرمایا مجھے بتاؤ یہ جو دودھ ہے اب مکھن کے ہر ذرے میں ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہے. میں بس اسی سے سمجھ جاؤں کہ خدا ہے اور کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے، جس طرح مکھن کے ہر ذرے میں دودھ کا کوئی نہ کوئی ذرہ موجود ہے.